حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر۔ آج کے اس جدید دنیا میں جہاں کاروبار عروج پر ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آج کی دنیا کے ساتھ بھی اگر ان کے مال تجارت کو کمپیئر کیا جائے تو آج کے اس دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مالدار ہے، اس سے زیادہ پیسہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس 1400 سال پہلے تھا۔ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مکے سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہجرت کرو، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مدینے آ کر مدینے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کا بھائیوں کا رشتہ قائم کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، انہیں کہا کہ جی بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کرو۔ میری 2 زمینیں ہیں، ایک چھوڑتا ہوں، تم لے لو۔ میرا کاروبار ہے، بیچ میں سے بانٹ دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اتنی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بھئی یہ میں آدھا کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جی بھی آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ بازار کا رستہ دکھائیں۔ بازار کا رستہ دکھایا، جیب میں چند پیسے تھے، بازار گئے اور کاروبار کرتے گئے کاروبار اتنا بڑھا دیا کہ مدینے کے اندر کوئی بھی قافلہ آتا تو سیدھا عبد الرحمن بن عوف کی دکان پر آتا مال لے کر، کہ ان کو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے کوئی خرید نہیں سکتا تھا، اتنا پیسہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اتنا مالدار کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میرے معاملات ٹھیک ہے، لین دین ٹھیک ہے، میں صرف نمازی نہیں ہوں، میں کاروبار بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہوں، میں چیز خریدتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں، چیز کو بیچتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، میرے کاروبار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر ہیں، جو شریعت نے میرے لیے حدود قائم کی ہے، ان حدود کے اندر میں کاروبار کرتا ہوں تو میں ترقی کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس جناب کاروبار بھی عروج پر ہے، ساری چیزیں ہیں، آن لائن سسٹم ہے بھائی، پھر بھی ہمارے جناب کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، ہم لوگ جناب روتے ہیں، پیسے پورے نہیں پڑ رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات 2 نمبر ہیں، معاملات 1 نمبر نہیں ہے۔ پیسے لینے کے لیے جناب 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر بیچیں گے تو برکت کیسے ہوگی؟ برکت کو دیکھو بھائی، کثرت کو نہ دیکھو، کثرت کو۔ آج ہم کہتے ہیں زیادہ آئے، صحابہ میں یہ نہیں تھا، صحابہ میں یہ تھا آئے اچھا آئے، ہم سمجھتے ہیں زیادہ آئے، کثرت۔ صحابہ کرام کے مطمع نظر جو تھی وہ برکت تھی۔ تو عبد الرحمن بن عوف، گلا آج خراب ہے معذرت کے ساتھ، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اتنا کاروبار کو ترقی کیسے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی چند اصول ہیں، وہ اصول آپ ذہن میں رکھیں، کاروبار کریں ترقی ہو جائے گی۔ پوچھا کہ کیا اصول ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میں منافع کم رکھتا ہوں، منافع کم رکھتا ہوں۔ بھئی ایک آدمی چیز بیچ رہا ہے، منافع رکھ رہا ہے 100 روپے ہیں، اس کے خریدنے والے کم ہوں گے نا۔ ایک آدمی وہی چیز بیچ رہا ہے، منافع رکھ رہا ہے 50 روپے اوپر، اس کو خریدنے والے زیادہ ہوں گے۔ فائدہ کیا ہوا کہ چیز نکل گئی، دوسری چیز آ گئی، وہ نکل گئی، تیسری چیز آ گئی، آپ کا کاروبار رن کرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جناب منافع کم رکھتا ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ میں جس چیز کو بیچتا ہوں اس چیز کے اندر اگر عیب ہے تو گاہک کو بتا کر بیچتا ہوں کہ اس میں یہ عیب ہے، گاہک کا اعتماد ملتا ہے، دل کے اوپر سے بوجھ ہٹتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب چیز خراب ہونا جی، اس کے اوپر ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے تکے سے بیچ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی نا؟ اگلے کسٹمر کو چیز کے اندر نقص ڈھونڈنے ہی نہیں دیتے، مصیبت۔ چیز کی جب بھی کسٹمر کوئی چیز دیکھنے جاتا ہے نا، مثلا گاڑی ہے وہ دیکھنے جا رہا ہے بھئی، تو گاڑی کے نقص تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، وہ جو گاڑی کا مالک ہے وہ اس کی نظر وہاں سے ہٹا کر کسی خوبی کی طرف لے جائے گا۔ دیکھو بھئی یہ گاڑی جناب ٹائر ابھی نئے میں نے ڈالے ہیں بھئی، شیشے اس کے چیک کرو، بھئی اس کے انجن کی آواز چیک کرو، بالکل سموتھ چلتی ہے۔ وہ جو نقص ہے نا جی، نقص، اس کی طرف اس کو جانے نہیں دے رہا۔ اب اس طرح کر کے جب وہ اپنی گاڑی بیچے گا اور کسٹمر جب گاڑی خریدے گا، خریدنے کے بعد جناب جب گھر جا کر اس کو ڈرائیو کرے گا، چلائے گا، اس میں کوئی نقص ملے گا، بتاؤ کیا کہ نقصان ہوا کہ نہیں؟
ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں نہیں، کسی چیز میں بھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں 1000 نقص نکال دیتے ہیں۔ دیکھو جی یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ نہیں چل رہا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، 1000 نقص بتائیں گے۔ اگلا پریشان ہو جائے گا کہ یار میں اس کو کیسے بیچوں، وہ کہے گا یار چلو چھوڑو، جو بھی بنتا ہے مجھے دے دو، میری جان چھوڑو۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ہم اس کو جناب فنکاری سمجھتے ہیں، ہم اس کو چلاکی سمجھتے ہیں، یہ چلاکی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ بھائی میں چیز کو نقص اس کے اندر ہے تو بتا کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر نقص ہے۔ تیسری چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں جناب کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ کوئی چیز بازار میں نہیں مل رہی، میرے پاس ہے تو میں جناب اس کو روک کے رکھوں پھر یا اس کی قیمت زیادہ کر کے دوں، ایسا نہیں کرتا۔ چیز آ گئی فوراً نکالو۔ چوتھا فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے کہ میں نہ کبھی قرض لیتا ہوں کاروبار کے لیے، نہ کبھی قرض دیتا ہوں کاروبار کے لیے۔ ہماری مارکیٹ ساری قرض پہ چل رہی ہوتی ہے، ایک نے دوسرے کا قرض دینا ہے، دوسرے نے تیسرے کا، تیسرے نے چوتھے کا، چوتھے نے پانچویں کا، پانچواں چوتھے سے مانگتا ہے تو چوتھا کہتا ہے تیسرا دے گا تو تمہیں دوں گا، چوتھا تیسرے سے مانگتا ہے تو تیسرا کہتا ہے دوسرا دے گا تو تمہیں دوں گا، تیسرا دوسرے سے مانگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے پہلے دے گا تو تمہیں دوں گا۔ سارے لائن پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارا کاروبار کا طریقہ کار ہی غلط ہوگا تو کاروبار ترقی کیسے کرے گا، کامیاب؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ صحیح ایمان لے کر آؤ، صرف عبادات کی حد تک نہیں کہ میں جناب پہلے صف کا نمازی ہوں تو میں جناب صبح جناب تہجد کے وقت اٹھتا ہوں، میں جناب فجر کی اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے بھائی۔ دین کے 3 حصے معاملات ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے، جس میں ہم بدقسمتی سے کیا ہے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے سارے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانی والی ایک کام بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہمیں جانچنا چاہیے، اگر ہم جانچیں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں۔ یاد رکھیں یہ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا جی، اللہ کی نعمت ہے اور یہ امانت ہے، واپس جانا ہے۔ اس جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹرول دیا ہوا ہے، ہم چاہے ہاتھ اوپر کریں چاہے نیچے کریں، اس کے اوپر ہمارا تصرف ہے، ہماری کنٹرول ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ہمیں کنٹرول دے کر ہمیں اختیار دیا ہے کہ تم مسلمان ہو، اب اپنے آپ کو ذرا پرکھو کہ تمہاری آنکھیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہماری آنکھ شریعت کے دائرے کے اندر چل رہی ہے اس کا مطلب یہ مسلمان ہے، اگر شریعت کے دائرے کے اندر نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری آنکھ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے کان اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، شریعت کے دائرے کے اندر نہیں چل رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے کان مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے ہاتھ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا دماغ غلط سوچ رہا ہے، ہمارا دل غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا دل و دماغ مسلمان نہیں ہے۔ اصل ایمان والا تو اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان تو لے آئے ہو لیکن تمہارے اعمال اور افکار اور کردار اور رفتار سے نہیں لگ رہا کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان کا تب پتہ چلے گا جب تمہارے ہاتھ شریعت کے حکم کے مطابق چلیں، تمہاری آنکھیں شریعت کے حکم کے مطابق گھومیں، تمہارے کان شریعت کے مطابق سنیں، تمہارا دماغ شریعت کے مطابق سوچیں، تو پھر جناب تمہارے اندر ایمان ہے۔